قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 21 صفر المظفر 1445 ہجری بمطابق 8 ستمبر 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد اللہ والی محلہ حیدر پورہ ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، لغزشوں کوتاہیوں سے مالک ہمیں معافی کی بھیک عطا فرمائے۔ میں نے کلام پاک میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 برکت کے طور پر پڑھی ہے۔ اللہ کریم معنی و مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق پسندوں اور باطل پرستوں کا ہمیشہ سے ہی ان کی آپس میں کشمکش اور ہر دور میں یہ خوش بخت اور بدبخت لوگ ہر دور میں ہی رہے ہیں۔ بدبخت لوگوں نے سازشیں کی ہیں اور سازشوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو ہمیشہ ہی سازشوں کا شکار بنا کر کے نقصان پہنچایا، لیکن مالک حقیقی کے وہ بندے جن کے قلب و ذہن میں نور بھرا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے ہر دور میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور غلط طریقوں سے ہٹا کر کے عمدہ اچھے رستوں پر چلانے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ غور کریں گے تو مالک کائنات نے اتنے اہتمامات فرمائے ہیں کہ ہر صدی کے آخر میں ایک اپنے ایسے کامل اکمل بندے کو اور دین کی تجدید کرنے کے لیے مبعوث کیا، جس کا ذکر مالک کائنات کے حبیب نے اپنے مبارک فرمان میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4291 ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے اختتام پر مجدد بھیجے گا جو امت کے لیے دین کو تازہ کر دے گا، یعنی دین اسلام پر جو گرد و غبار جم چکی ہوگی، دین اسلام میں جو چیزوں کی ملاوٹ ہو چکی ہوگی، دین اسلام کو پھر سے وہ تر و تازہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ جو صدی کے آخر میں ہوگا اس کو مجدد کہا جاتا ہے کہ اس دور کے جو لوگ ہوں گے، علماء، مشائخ، شیوخ الحدیث، مفسرین قرآن، اس دور میں بڑے بڑے علماء اس کا انتخاب کریں گے کہ اس دور کا مجدد یہ ہے۔ اللہ کریم ہر 100 سال کے بعد ایسے کم از کم ایک شخص کو مبعوث کرے گا، ایک صدی کے اندر 2، 3، 4 بھی، اور اس سے زیادہ اور کمی بیشی کے ساتھ بھی لوگ مبعوث ہوتے ہیں۔ چنانچہ صدی سے پاک میں دی گئی خوشخبری کے مطابق
اللہ تعالیٰ نے ہر صدی کے اختتام پر ایسا صحیح العقیدہ امتی یا کئی افراد پیدا فرمائے گا مالک، جو دین کی تجدید کریں گے، دین کی تجدید کریں گے۔ دین کی تجدید کرنے میں جو شریعت و طریقت کے علم سے آراستہ تھا اس نے تجدید کرنی ہے۔ تقوی و پرہیزگاری کا جو مالک ہوگا وہ تجدید کرے گا۔ بے مثال بن کر کے وہ دین کی تجدید لالچ میں نہیں، وہ دین کی تجدید کسی غرض و غایت اپنی نفسانی خواہشات کی نہیں، وہ اللہ کے دین کی تجدید کرے گا۔ اب تجدید کرنا اور ہے، دین کو جدید بنانا اور ہے۔ تو دین کو جدید نہیں بنائے گا کہ کوئی دین جدید لے کر کے نہیں آئے گا، وہی جو دین 14 صدیوں سے چلا ہوا آ رہا ہوگا، اس میں جو خرابیاں بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا اس کی وہ اثر نو تجدید فرما دے گا۔ تو وہ مجدد کا کام ہوتا ہے۔ تو اس 14ویں صدی کے مجدد اور مجدد میت حاضرہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا عرس پاک 25 صفر المظفر کو ہونے جا رہا ہے، اور آپ کے تجدیدی کارنامے اور آپ کے مجدد ہونے پر اور آپ کی سوانح حیات پر تھوڑا کلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر سال ہی ایک جمعے میں ہم امام اہل سنت کا ذکر ضرور کیا کرتے ہیں۔ آج 21 صفر المظفر ہے اور 4 دن کے بعد 25 صفر المظفر ہوگی۔ پورے عالم اسلام میں بالخصوص اہل سنت و جماعت کے لوگ امام اہل سنت کا عرس مقدس، عرس اعلیٰ حضرت کے نام سے یا یوم رضا کے نام سے یا فکر رضا کے نام سے کسی بھی عنوان سے یہ عرس مقدس منایا کرتے ہیں۔ تو آج ان کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابتداءً آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی ہے، پھر اس کے بعد حدیث پاک سنی ہے۔ اب میں آپ کی سوانح حیات پر تھوڑا کلام کرتا ہوں۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کے اندر آپ بھارت کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ مولانا امام احمد رضا خان صاحب کے والد گرامی کا نام ہے شاہ رضا علی خان، ان کے والد کا نام ہے شاہ نقی علی خان۔ گویا امام احمد رضا کے والد شاہ رضا علی خان، ان کے والد شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ باپ اور دادا یہ بھی دونوں بہت بڑے دین کے عالم، فاضل، محقق اور قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کرنے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے، اللہ پاک نے ان کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے اساتذہ بھی ان کے حافظے کی داد دیے بغیر نہ رہتے۔ ابھی فقط 4 سال کی عمر ہے کہ مکمل طور پر آپ نے اللہ کا پاک کلام پڑھ لیا ہے۔ اسی عمر میں آپ نے فصیح انداز میں عربی بولنا شروع کر دی ہے، اور جب آپ کی عمر مبارکہ ہوتی 13 برس 10 ماہ اور کچھ دنوں کی عمر ہوتی ہے، 1869 عیسوی کے اندر آپ مکمل طور پر عالم دین بن کر کے عالم اسلام میں نمایاں کردار ادا کر چکے تھے۔ دستار فضیلت سے آپ مزین ہو چکے تھے، مکمل عالم بنے، اور اسی دن ایک دارالافتاء میں فتویٰ آیا جو رضاعت کے متعلق تھا۔ عرف عام میں تو 2 سال کے اندر اندر اگر کسی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے، 2 سال کے اندر اندر بچے کی عمر ہو اور کوئی عورت اسے اپنا دودھ پلا دے تو وہ رضائی بیٹا بن جاتا ہے۔ اب سوال لکھنے والے نے لکھا، ایک بچے کو ایک عورت نے اٹھایا ہوا ہے، اور عورت نے جو بچہ اٹھایا، عورت کے پستان سے دودھ نکلا اور بچے کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب بتائیے رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
اسی دن آپ عالم بنے اور اسی دن آپ نے فتویٰ پہلا لکھا۔ والد محترم نے یہ فتویٰ درست پا کر کے آپ کو اسی دن مفتی ہونے کی ڈگری بھی جاری کر دی ہے کہ آپ مفتی اسلام بھی ہیں۔ تو یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کارنامہ ہے کہ 13 سال 10 ماہ اور کچھ دنوں کی عمر میں علوم مروجہ جو درس نظامی کے اس وقت تھے ان کو حاصل کر کے بلکہ مفتی بھی ہونے کا آپ نے شرف پا لیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کمال کے علمی کارنامے چھوڑے ہیں کہ جن کی مثال رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ اردو تراجم کا رجحان بر صغیر میں ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں اسلام جب آیا ہے تو اس خطے کی جو زبان تھی اس زبان میں اردو کو خاصی اہمیت حاصل تھی۔ اب ایک طبقہ اتنا بڑا طبقہ ہے جو اردو دان تھا، عربی تو جانتے نہیں تھے۔ اب قرآن کریم تو عربی میں نازل ہوا ہے اور عربی ہی میں اترا ہے اور عربی رسول پر اترا ہے، اور عجمی لوگ جن کی مختلف زبانیں ہیں ان کو قرآن سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اردو تراجم کا رجحان جب بڑھا تو امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا گیا آپ بھی ترجمہ قرآن لکھیں، قرآن کا ترجمہ کروا دیں۔ آپ نے فرمایا فقیر کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ میں ترجمہ لکھوں، کتنے معاملات ہوتے ہیں، کتنے دینی کام کرنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیجیے مہربانی کریں، آپ کے خلیفہ نے کہا کہ آپ ترجمہ لکھوا دیں۔ آپ نے جو ترجمہ کیا قرآن پاک کا، املا کروائی جس کی، اس کا نام رکھا کنز الایمان شریف، ایمان کا خزانہ۔ اردو تراجم میں یہ بہت فائق، بہترین اور کمال کا ترجمہ ہے، لیکن ہر دور کے اندر کچھ لوگوں نے جب گڑبڑ کی ہے تو اس دور کے علماء نے انہیں بتایا کہ تم نے گڑبڑ کی ہے۔ امام احمد رضا خان نے ترجمے میں گڑبڑ نہیں کی۔ جہاں شان الوہیت کی بات آئی ہے شان الوہیت کو بیان کیا، جہاں شان رسالت کی بات آئی ہے وہاں شان رسالت کو بیان کیا، جہاں حقیقی قرآن کی ترجمانی ہوتی ہے وہ ترجمے میں آپ نے بتائی ہے۔ اور گرامر میں جہاں ایک لفظ کے کئی ترجمے پائے جاتے ہیں، کئی تراجم پائے جاتے ہیں، ایک لفظ کے 10 11 معنی پائے جاتے ہیں، تو جو شان رب العالمین کے لائق ترجمہ تھا آپ نے اس ترجمے کو لکھا، شان رسالت کے لائق جو ترجمہ تھا اس کو رکھا۔ سر دست ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ کئیوں نے ترجمہ کیا امام اہل سنت کے علاوہ کہ وہ مکر کرتے تھے، اللہ بھی مکر کرتا تھا اور اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے۔ اب مکر کرنے والے کو کہتے ہیں مکار، اور اللہ تو مکار نہیں ہو سکتا، مکر تو بندے کرتے ہیں نا، اللہ تو مکر نہیں کرتا نا۔ تو بعض نے کہا وہ دغا دیتے تھے، اللہ بھی دغا دیتا تھا، اللہ کا دغا سب سے بہتر ہے۔ وہ داؤ چل رہے تھے، اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ تو امام اہل سنت نے شان الوہیت میں نقص نکالنے والوں کو بتایا کہ یہ تمہارا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کا معنی یہ بیان کیا کہ وہ مکر کرتے تھے اور اللہ ان کی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ جب ہم نے مکر کا معنی مکر لے لیا تو اللہ کی شان الوہیت میں نقص نکلا کہ وہ مکر کرنے والا ہے، دغا کرنے والا ہے، داؤ چلنے والا ہے، تو یہ معنی نہیں۔ اردو کے اندر ترجمہ امام اہل سنت نے کنز الایمان میں یہ کیا کہ وہ مکر کرتے تھے کفار، اللہ ان کی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر لوگوں نے کیا، پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی، گمراہ پایا پھر راہ دکھائی۔ اب پیغمبر اگر بھٹک جائے تو راہ راست پر کون ہوگا؟ پیغمبر اگر راہ بھول جائے تو راستہ کس کو دکھائے گا؟ تو میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا، یہ ترجمہ نہ کرو، یہ ترجمہ بنے گا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
پایا تجھ کو اپنی محبت میں خود رفتہ اور اپنی طرف راہ دی۔ اب بھٹکنا اور ہوتا ہے، خود رفتہ اور ہوتا ہے، اللہ کریم کی حضور جانے میں مگن پایا، ٹھیک ہے، پھر اپنی طرف راہ دی۔ اب قرآن کریم کہتا ہے، کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ محبوب اللہ کے قریب اتنے ہوئے جتنے دو کمانوں کا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، تو اپنی طرف راہ دی ہے نا، اپنی طرف راہ دی ہے نا۔ تو یہ معنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ پھر کنز الایمان کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی 54 سالہ خدمت دین میں فتاوی نفیسی 54 سال آپ نے کی ہے، اور 54 سال کے ابتدائی 12 سال جو ہیں وہ تو آپ نے جتنے تحریرات کیے فتاوی جات، اس میں سے ایک بھی نہ بچا اور محفوظ نہ ہو سکا۔ جو اس کے علاوہ فتاوی جات آپ لکھا کرتے، اس میں جو فتاوی جمع کیے گئے اس کی بڑی بڑی سائز کی 33 جلدیں بنتی ہیں، جو فتاوی رضویہ کے نام سے مشہور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال ایک لائن کا ہوتا ہے، سوال ایک لائن کا ہوتا ہے، بتائیے کسی غیر خدا کو سجدہ تعظیمی کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ ایک لائن کا سوال ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے یا حلال ہے۔ امام اہل سنت لکھ دیتے کہ سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے؟ نہیں میرے بھائی، قرآن کریم کی آیت مقدسہ، اس کی تفاسیر بیان کی، اس کے بعد 40 احادیث سجدہ تعظیمی کی حرمت پر بیان کی کہ سجدہ عبادت کی نیت سے غیر خدا کو ہو تو وہ سجدہ عبادت کی نیت سے غیر خدا کو ہو تو وہ کفر ہے، تعظیم کی وجہ سے سجدہ کیا جائے تو وہ حرام ہے، اور شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے لوگ مارکیٹ میں آ گئے، اور بڑی بڑی لٹیں جن کی رکھی ہوتی ہیں، اور 10 آدمی اس لٹوں کو اٹھا کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، سال ہر سال گزر جاتے، بندہ غسل نہیں کرتا اور لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ سجدہ اہل سنت و جماعت اس کے قائل نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے سجدہ تعظیمی پر کلام کرتے ہوئے 40 حدیثیں جمع کی ہیں کہ سجدہ تعظیم کی وجہ سے بھی حرام ہے، اور عبادت کی وجہ سے غیر خدا کو سجدہ کرنا کفر ہے۔ اب کوئی پیر کہلاتا ہو یا کوئی فقیر کہلاتا ہو یا کوئی پہنچا ہوا کہلاتا ہو یا کوئی ڈوبا ہوا کہلاتا ہو، وہ پیر کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ سجدہ مزار کو بھی کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیم کا قبر کو بھی کرنا حرام ہے۔ یہ امام اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ فتاوی رضویہ میں پورا رسالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہ قبروں کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے، صاحب مزار کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، اور صاحب عرس کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، نہ قبر کا طواف کر سکتے ہیں۔ جس طرح کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں حرام قطعی حرام ہیں، ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فتاوی رضویہ شریف جو 33 جلدوں پر مشتمل اعلیٰ حضرت نے چھوڑا ہے، ایک شاہکار ہے، PDF کی صورت میں ہمارے پاس بھی ہے، ویسے بڑا ضخیم ہے، اور اس کی قیمت بھی آج کل 26-27 ہزار روپے اس کی قیمت ہوگی کہ جو اس کی ہے۔ بہرحال ہمارے PDF کے اندر یہ موجود ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں فتاوی رضویہ شریف یہ جو 33 جلدوں پر ہے، کمال کی بات ہے۔ اسی انداز میں آپ کی جو خدمات ہیں وہ بھی کمال کی ہیں، اور ترکوں کے دور حکومت میں آپ نے 2 مرتبہ حج کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور حرمین شریفین طیبین طاہرین میں علماء نے بے حد عقیدت و عزت و تکریم سے آپ کو نوازا، علمی مباحثے ہوئے، علمی مذاکرے ہوئے، تبادلہ خیالات ہوئے، اور پھر بالآخر مجبور ہو کر کے آپ کو استاد بھی لوگوں نے مانا، حرم کعبہ میں بھی اور حرم مدینہ میں بھی مصلی رسول بھی آپ کو پیش کیا گیا کہ آپ ہمارے مقتدی ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ امامت کروا لیجئے۔
یہ دور حکومت جو ترکوں کا تھا، اس کی تو مثالیں رہتی دنیا تک دی جاتی رہیں گی۔ ان جیسا عاشق رسول، ان جیسے عشاقان رسول دنیا میں کم ہی لوگ آئے ہیں۔ یہ بہت بڑے عاشقان رسول کہلاتے تھے۔ بہرحال یہ آپ کا جو سفر مبارکہ تھا 2 مرتبہ، اس میں یہ معاملہ ہوا۔ بالآخر 25 سفر المظفر کو جب آپ کا وقت اخیر آیا ہے، آپ نے مفتی اعظم ہند جو آپ کے بیٹے تھے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا سورہ یاسین پڑھیے اور سورہ رات کی تلاوت کیجئے، اور جو سفر پر روانہ ہوتے ہوئے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں پڑھیے۔ پھر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ کی روح مبارکہ قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں یہ بڑا کمال کا شعر ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ دیکھیے، ہم پیغمبر اعظم کو جانتے بھی ہیں، ہم پیغمبر اعظم کو مانتے بھی ہیں، لیکن اگلا جو جملہ ہے بڑا قابل غور ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، ماننا بھی ضروری ہے، جاننا بھی ضروری ہے۔ نہ رکھا غیر سے کام، غیروں کی جھولیوں میں جا کر بھی نہ بیٹھے، غیروں سے کٹ جوڑ بھی نہ کرے، غیروں کو اپنا بھی نہ کہے، غیروں کی بات پر اتفاق بھی نہ کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب آپ کی روح مبارکہ 25 سفر المظفر 1340 ہجری کو جب پرواز کر رہی تھی، اس وقت شام کے اندر ایک بزرگ ہیں، شامی بزرگ، وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، سکوت جاری ہے، یعنی سکوت کا عالم ہے، خاموشی کا عالم ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی لب کشائی بھی نہیں کر رہا۔ یہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے سلام کر کے عرض کیا حضور بڑی خاموشی ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز میں بول سکتے ہیں آپ؟ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ کہا حضور احمد رضا کون؟ کہا بریلی کا باشندہ ہے، ہمارا بڑا گرویدہ ہے، ہمارا بڑا عاشق ہے، ہمیں ان کا انتظار ہے۔ یہ شامی بزرگ کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا اور میں نے ٹائم بھی نوٹ کیا اور لکھا بھی، بریلی کا سفر کرنا شروع کیا۔ بریلی شریف ہندوستان میں پہنچا، شام سے ہندوستان میں پہنچا، ہندوستان میں پہنچ کر کے پوچھا کہ احمد رضا نام کا کون صاحب ہے، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ تو وصال فرما گئے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، اب ڈیٹ کون سی ہے، دن کون سا ہے، وقت کون سا ہے، سارا جب ٹیلی کیا ملایا تو وہ جمعے کا دن 2:38 کا وقت ہے، 25 سفر المظفر ہے، 1440 ہجری ہے، معافی کے ساتھ 1340 ہجری ہے۔ 1340 ہجری کے اندر وہ آپ کا وصال ہوا۔ جب ٹائم وقت ملایا گیا وہی وقت ہے جب شامی بزرگ جو ہے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تجدیدی کارنامے بے شمار ہیں جن کو احاطہ بیان میں لانا مشکل ہے۔ اس دور کے اندر جتنے فتنے اٹھے آپ نے ان کا سد باب کیا۔ فتنہ قادیانیت جب عروج پر تھا تو آپ نے اس کے متعلق بھی 6 کتابیں لکھی ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی زینت ہے اور قادیانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، اور لکھ کر کے بتایا ہے کہ حضور کے بعد کوئی بھی نیا نبی، ذلی نبی ہو، بروزی نبی ہو، پیغمبر ہو، کوئی نہیں آ سکتا۔ جب حضور نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر قادیان کا کانا دجال کیسے نبی بن سکتا ہے؟ حضور پر سلسلہ نبوت اللہ کریم نے ختم فرمایا ہے۔ تو یہ کل کا دن جو گزرا جمعرات کا 7 ستمبر کا، یہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے تھا۔ یوم تحفظ ختم نبوت پورے ملک میں منایا گیا۔
یہ ختم نبوت کے نام سے دن منایا گیا کیونکہ 1974 کے اندر 7 ستمبر 1974 کے اندر قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ میں فیصلہ کیا قرآن و حدیث کے دلائل کو سننے کے بعد کہ حضور کی خاتمیت یہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو حضور کو خاتم النبیین ماننے کے بعد بھی یہ کہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مرتد ہے، واصل جہنم ہوگا۔ اس لیے 7 ستمبر 1974 کے اندر پاکستان کے آئین میں یہ بات داخل کی گئی کہ قادیانی ہمارے ملک میں نہ تو مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اپنے جماعت خانے کا نام مسجد رکھ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی طرح اذان دے سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی طرح علی الاعلان تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی طرح علی الاعلان اپنا لٹریچر بانٹ سکتے ہیں، نہ مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ یہ قادیانی کہلائیں، مرزئی کہلائیں، احمدی کہلائیں، ان کی مرضی جو یہ مرضی کہلائیں، تو اسلام کے لبادے کو اوڑھ کر کے بھی یہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، ان کی سازشوں سے بچائے، اور ان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے، اور ان کی رفائی فلاحی کاموں کے ذریعے جو لوگوں کو قریب کر کے ان کے ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور بیرون ممالک کے جو ویزے دے کر کے نوجوانوں کا مذہب ختم کرتے ہوئے اپنے مذہب میں ان کو داخل کر رہے ہیں، اللہ ان کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ میرا مالک، میرا خالق مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔